آج تک کوئی نعت خواں دنیا میں ایسا نہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر محبوب کی تعریف کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی دولت عطا کر دی، اتنی بڑی سعادت نصیب کر دی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی۔ لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو زیارت کی سعادت عطا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لیا، بیت المقدس تک پہنچا دیا، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان تک پہنچا دیا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچا دیا، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان تک، پانچویں سے چھٹے تک، چھٹے سے ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہنچا دیا۔ پھر یہیں تک بس نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے بھی آگے تشریف لے آنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں سدرۃ المنتہا سے ایک قدم بھی آگے چلا تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی مجھے جلال کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا او میرے محبوب آگے آ جائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے ہو گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے درمیان، میرے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھا کر درمیان میں سارے پردے ہٹا کر فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، تو مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں تجھ سے باتیں کرتا رہوں۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، کسی نبی نے اللہ کی زیارت نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن اللہ کی زیارت کی سعادت نہیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لاڈلے نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی زیارت نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔
حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، لیکن آج تک کسی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعہ سے مکہ مکرمہ سے اٹھوایا، عرش معلیٰ پر اپنے سامنے بٹھا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ یہی وجہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دنیا کے اندر بڑے بڑے نعت خواں آئے، بڑے بڑے نعت خانوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، لیکن جو سعادت حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی کسی نعت خواں کو نہیں ملی۔ آج تک کوئی نعت خواں دنیا میں ایسا نہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر محبوب کی تعریف کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی دولت عطا کر دی، اتنی بڑی سعادت نصیب کر دی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، احسن منک لم تر قط عینی،